إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم وهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وقال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وقال أولا يرون أنهم يفطرون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا یک تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جن نعمتوں کا خصوصی تذکرہ کیا ہے، خاص طور سے کیونکہ اللہ رب العالمین کی جو نعمتیں ہیں، اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر ان کو تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. لیکن اللہ رب العالمین نے کچھ خاص نعمتیں جو عطا کی ہے اس کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے. قوموں کا بھی تذکرہ کیا ہے اور قیامت تک کے انسانوں کا. بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ اللہ رب العالمین نے تمام عالم پر تم کو فضیلت دی تھی، اور پھر اس کے بعد نعمتوں کا تذکرہ بھی ترتیب کیا. اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کو ایک بہت بڑی نعمت جو عطا کی، جس کا خاص طور سے اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ رب العالمین کا بہت بڑا انعام ہے تمہارے اوپر، بہت بڑی نعمت اللہ رب العالمین کی بڑا انعام. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، کہ تمہاری ہدایت، تمہاری رہبری اور تمہاری رہنمائی کے لیے اللہ رب العالمین نے تمہارے درمیان میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا. اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے تمام ضابطے دینے کے لیے ایک رسول ہمارے درمیان میں مبعوث فرمایا. آیات ہی وَيَعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، جو تمہارے سامنے اللہ کے کلام کی آیتیں، اللہ کی کتاب اور حکمت پیش کرتے ہیں، اس کی تبلیغ کرتے ہیں اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کام بھی اللہ رب العالمین نے بیان کرنا ہے. اللہ رب العالمین نے یہ اتنا بڑا انعام جو دیا، جس کا تذکرہ فرمایا کہ نبی کو مبعوث فرمایا،
اللہ کے نبی کی پوری ذات کو دنیا کے تمام انسانوں کے لیے اسوہ نمونہ بنایا کہ قیامت تک کے اب تمام انسانوں کی کامیابی اور کامرانی اسی اسوے کو اپنانے کی بنیاد پر، اور جو کتاب ہدایت تھی قرآن مجید اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو تعلیمات تھی، یہ قیامت تک کے لیے اب کامیابی کا نسخہ اللہ رب العالمین نے پیش کر دیا۔ اب اگر دنیا کے اندر آدمی کامیاب ہونا چاہے تو زندگی کا چاہے کیسا بھی موڑ ہو، کتنا بھی مشکل مرحلہ ہو، اسی کی روشنی اور اسی کی رہنمائی میں وہ اس کو طے کرے گا تو کامیاب ہوگا۔ آج اگر ہم موجودہ حالات کا محاسبہ کریں، موجودہ حالات کے اوپر اگر نظر ڈالیں تو بین الاقوامی سطح سے لے کر کے ملکی سطح تک جو مسائل ہیں، اور پچھلے دنوں جن مسائل سے ہم جوجھتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں بالکل قریب، ان مرحلے میں، ان مراحل میں یہ جو مسائل ہوئے، فلسطین کا مسئلہ، پوری دنیا کا مسلمان ایک زبان سے فلسطینیوں کی مظلومی کو بیان کر رہا ہے۔ اس مرحلے میں ہمارا کیا کردار رہا، فلسطین کے معاملے میں ہمارا موقف، ہمارا طریقہ کار، ہمارے اقدامات کیا تھے اور ہمیں کیا کرنا تھا۔ اس کے بعد خطبے میں چونکہ مختصر وقت ہوتا ہے، ملکی حالات، کرونا کی مہاماری آئی، دوسری لہر آئی، اور اس لہر میں کتنوں کے عزیز و اقارب رخصت ہوئے، دیکھتے دیکھتے ہم نے اپنوں کے لاشیں سپرد خاک کی، آنکھیں اشکبار ہوئی، دل غمزدہ ہوئے۔ یہ بھی ہوا کاروبار ٹھہ گئے، سفر مخدوش ہو گیا، آدمی اپنے گھروں میں مقیت ہوا۔ یہ تمام مراحل سے ہم گزرے۔ ان مراحل میں ہمارا کردار کیا رہا اور کتاب و سنت کی تعلیمات کے سلسلے میں کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہوتے ہوئے ایک جملہ کہہ رہے ہیں، اور قرآن ضابطوں کی کتاب ہے، اصول اور قاعدوں کی، اس میں قاعدے پیش کیے گئے، جو اس قاعدے اور ضابطے میں آ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، انتہائی مظلوم قوم، کمزور قوم تھی، اور ایک لمبی مدت تک کے فرعون کے اور اس کی پوری قوم کے ظلموں سے کی چکی میں پیسے گئے، اور ایسا انتہا کا ظلم کہ اللہ نے قرآن میں نقشہ کھینچا، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، کہ تمہارے لڑکوں کو قتل کر دیتے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیتے۔ انتہائی اذیتناک عذاب سے دوچار کر رکھا تھا، بیگاری کے کام دیے جاتے، اتنی ہی اجرت دی جاتی جتنے میں صرف وہ پیٹ بھرے، خوشحال زندگی کا تصور ہی نہیں تھا، ترقی تو بہت دور کی بات، اور بچے پیدا ہوتے اور غلام بنا لیے جاتے، پوری قوم غلامی میں جکڑی ہوئی۔ اس قوم سے اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو ہدایت دی۔ اس قوم سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، قال موسیٰ لقوم استعینوا باللہ واصبروا۔ آپ نے اپنی قوم سے کیا کہا؟ کہ دیکھیے ذات اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے، اب قیامت تک کے جب کمزور کوئی قوم ہوگی، مظلوم ہوگی، ظالم حکمراں اس کے اوپر لادے جائیں گے، وسائل اس کے ہاتھ میں نہ ہوں گے، اختیارات نہیں ہوگا، اللہ نے نقشہ کھینچا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اپنی قوم سے، قال موسیٰ لقوم استعینوا باللہ، تم اللہ سے مدد مانگو، اللہ کی طرف پلٹو، اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، لقوم استعینوا باللہ واصبروا، اور صبر کرو۔ اگر یہ دو نسخے جو بیان کیے گئے ہیں اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں، وَأَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ اور یہ جو زمین کی حکومت ہے، یہ اقتدار ہے، یہ قوت ہے کہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں وہ چیزیں چاہتا ہے اسے منتقل کرتا ہے۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، بالیقین کامیابی ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ رب العالمین سے زیادہ محبت کرنے والے، زیادہ متقی، زیادہ ڈرنے والے۔ اس میں ساری چیزیں بیان کرتے ہیں۔ حکومت بندوں کا اختیار نہیں، اللہ رب العالمین کسی کو بھی عطا کرتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا اختیار ہے، جب چاہے چھین کر صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے،
طاقتور حکمرانوں کو اور طاقتور قوموں کو نشان عبرت بنا دیتا ہے اپنی پکڑ اور گرفت سے، اور کمزور لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار دے دیتا ہے رب العالمین، یہ اس کے اختیار ہے۔ تو آدمی اسی کی طرف رجوع ہو، اسی کو خوش کرنے والے اعمال اور اسی کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے۔ فلسطین کے قضیے سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں کیونکہ بہت مختصر وقت ہو۔ فلسطین کی جو معاملہ ہوا، اسرائیل نے جو فلسطین کے اوپر حملہ کیا، اور اس کے بعد عام مسلمانوں کی کیفیت کیا ہے؟ فلسطین ہمارا قبلہ اول ہے، ہماری دینی وابستگی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 مساجد کے لیے نیکی کے ارادے سے سفر کرنا درست ہے: مسجد حرام کعبۃ اللہ، مسجد اقصی جو اکثر انبیاء کرام کی مسجد ہے، اور مسجد نبوی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب آپ کو معراج عطا کی تو مسجد حرام سے مسجد اقصی، اسراء اور معراج کے جو واقعہ ہے، تو معراج اور اسراء تو یہ اسی کو کہا جاتا ہے، یہ اسراء ہے اور وہ معراج ہے۔ پہلا پڑاؤ آپ کا جو ہے مسجد اقصی میں رہا، جہاں تمام انبیاء کرام کی آپ نے امامت فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے اسی طرف گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو فلسطین سے لے کر کے جب نکلے تو یہیں آ کر کے آباد ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت یہیں ہوئی، زکریا اور یحییٰ یہیں رہے۔ یہ اکثر انبیاء کرام کا مقام پیدائش، مقام دعوت اور مرکز رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس مسجد کے بارے میں ارشاد فرمایا بارکنا حولہ، ہم نے اس کے اطراف میں برکتیں رکھی۔ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ اللہ کے نبی پر جب 5 وقتوں کی نمازیں فرض ہوئی تو 17 مہینے تک مسلمانوں نے اس طرح اٹھ کر کے نماز پڑھا۔ ایک منظم سازش کے تحت اس پورے خطے کے اوپر بین الاقوامی جو طاقتیں تھیں، انہوں نے ایک سازش کے تحت یہودیوں کو لا کر کے یہاں پر بسایا اور مسلمانوں کی زمینوں پر غازمانہ قبضہ کیا۔ اور جب سے یہ سلسلہ دراز ہے، یہودی جو ایک سازشی قوم ہمیشہ سے رہی ہے، سرکش قوم، جب اس کے پاس اختیار آیا یہ ظلم کے انتہاؤں سے گزرے، اسی لیے ان کے اوپر جب کوئی غالب ہوا تو ان کے ساتھ ایسا ہی انتقام کا معاملہ ہوا۔ انہوں نے وہاں مظالم شروع کیے، سازشیں شروع کی، اور سازشوں کے ذریعے مسلمانوں کی زمینوں کو اور علاقوں کو غصب کرنا شروع کیا۔ یہ ایک پوری لمبی تاریخ ہے کہ کیسے غصب کیا، قواعد بنائے کہ اگر کوئی ہتھیار وغیرہ کسی کے یہاں نظر آئے گا تو اس کی زمین غصب کر لی جائے گی۔ ایک آدمی اپنی کھیتی کے لیے جو اوزار رکھتا تھا اس کو ہتھیار بنا کر کے ان کی زمینیں غصب کی گئی۔ کسی نے کوئی گفتگو کی، کہیں کسی مجلس میں شریک ہوا، شادی بیاہ کی تقریب میں گیا، کہا کہ حکومت کے خلاف سازش کرنے کے لیے میٹنگ کی، اس لیے تمام لوگوں کی زمینیں غصب کر لی۔ یہ تمام واقعات ہوئے، مسلمان حکومتوں نے ان سے جنگیں کی، 4 جنگیں ہوئی، اور ان جنگوں میں عرب ممالک باقاعدہ نے مقابلہ کیا اسرائیل کا۔ یہ 4 جنگیں۔ اس کے بعد حالات یہ ہے کہ اب وہاں پر کچھ تنظیمیں کھڑی کی گئی ہیں جو سازش کے تحت باقاعدہ وہاں پر ان کو تیار کیا گیا ہے، اور مسلمانوں میں یہ چیز مشہور کی جاتی ہے کہ یہ جو تنظیمیں مسلمانوں کی بڑی خیر خواہ ہے۔ ابھی جو پچھلی جنگ ہوئی، جو اسرائیل کے اوپر حماس نے جو حملہ کیا، اس کی تصویر پوری صاف ہو چکی ہے کہ یہ حملہ ایک مکمل سازش کے تحت تھا۔ چند پٹاخے پھوڑنے کے بعد آپ اتنی لاشیں اٹھائیں، اور وہ جو لاشوں کے تصویریں وغیرہ آ رہی تھی، وہ تو وہاں پر جو ایک علاقہ ہے صلاح الدین ایوبی کو استاد کے نام پہ بسا ہوا ایک علاقہ ہے، وہاں کے فساد میں مسلمانوں اور یہودیوں میں جو اکثر ہوتا رہتا ہے اور ان لوگوں کو باقاعدہ ووٹ دینے کا حق حاصل ہے، وہ شہری ہے، اس فساد میں جو یہودی مارے گئے تھے ان کی لاشیں تھی، ان کی لاشوں کی تصویریں تھی جس کی تشہیر کی گئی، اور پھر مسلمانوں کا جو وہاں پر نقصان ہوا۔ لیکن اس صورتحال میں ہمارا طریقہ کار کیا رہا، ہماری حکومتوں کا طریقہ کار کیا رہا؟ افسوسناک بات یہ ہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے اتنے زبردست اصول دیے ہم کو، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ تمہارے پاس امن اور خوف میں جب کوئی خبر آئے تو اہل نظر اللہ کے رسول اور اہل نظر
جو جانتے ہیں، جو تحقیق کرتے ہیں، جو علم رکھتے ہیں، ان سے پوچھ لیا کرو، ان سے تحقیق کر لیا کرو تاکہ تم صحیح رائے قائم کرو۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ اس پورے مرحلے میں مسلمانوں کے مجموعی یعنی اکثریت کا معاملہ یہ تھا کہ ہم نے وہ تمام کام کیا جو یہودیوں اسلام دشمن قوتوں کا تھا۔ مسلم حکمرانوں کو برا بھلا کہنا، اپنے قائدین سے متنفر کرنا، اور خاص طور سے ایک ملک سعودی عربیہ کو ٹارگیٹ کرنا، خاص طور سے اس جنگ میں کس کا کیا کردار رہا۔ خاص طور سے کسی بھی مرحلے میں مسلمانوں کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو ہمارے یہاں جو ایک مزاج ہے کہ ہم سعودی عربیہ کو ٹارگیٹ کرتے ہیں اور اس کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ یہ حمایت اور مخالفت کی بات نہیں ہے، اصل میں دیکھیے پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا بطور اسلام، بطور قانون، اسلام بطور قانون اگر کہیں نافذ ہے تو وہ سعودی عرب ہے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہے اس قانون کے نفاذ کا؟ کہ وہاں پر عزتیں نہیں لوٹتی، وہاں مال محفوظ ہے، وہاں جانیں محفوظ ہے، وہاں چوری نہیں ہوتی ہے۔ یہ واحد ملک ہے جہاں سونے کی دکانوں پر آدمی چادر ڈال کر کے نماز کے لیے چڑھا جاتا ہے، کھلی چھوڑ کر کے، اس قدر محفوظ ہے مال اور جان۔ اب ایسا پرامن ملک کہ جیسی تصویر دنیا میں کسی ملک کی نہیں ہے، امن، حقوق اور انصاف، ایسا معاشرہ، ایسا پرامن معاشرہ کہیں مسلمان اگر یہ تصویر دنیا کے سامنے پیش کرے، آج دنیا کو امن کی تلاش ہے، سکون کی تلاش ہے، انصاف کی تلاش ہے۔ ہر ملک کو اگر وہاں کے جرائم کی شرح آپ اٹھا کر دیکھیں، ریسو حیرت زدہ رہ جائے جرائم کی شرح کیا ہے۔ آج تو نیٹ کا دور ہے، فوراً آپ نکال کر کے دیکھ سکتے ہیں، اور یہ دیکھیے اس کو بطور سیمپل اور نمونہ مسلمان نہ پیش کرے کہ دیکھو اس قانون کے نافذ کرنے کے بعد اتنا امن اور سکون ہوتا ہے، مال محفوظ، جان محفوظ، عزتیں محفوظ، حقوق ملتے ہیں، کوئی شخص وہاں کبھی بھوکا نہیں سکتا ہے، کوئی بغیر علاج کے مریض مرتا نہیں ہے، کسی کمزور کے حق کو کوئی غضب نہیں کرتا ہے۔ یہ ایسا مثالی ملک، لیکن اس کو مثالی کون بنائے گا؟ مسلمان۔ مسلمانوں میں اس کی تصویر ایسی پیش کی گئی ہے، سب سے بدترین یہی ہے۔ یہ ایک منظم سازش کے تحت کیا گیا ہے، ہم نے سمجھا ہے، پورا پروگرام کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اب میں صرف دو چار جملے کہہ کر کے تیزی سے آگے بڑھ جاؤں گا کہ یہاں پر صرف یہ غور کیجیے ہم نے کتنی برائیاں کی۔ دنیا میں سب سے زیادہ اگر اسلام کی اور اہل ایمان کی اخوت اور دعوت کا کام کوئی ملک کر رہا ہے تو یہی ہے۔ دنیا کی ہر زندہ زبان میں قرآن مجید کے تراجم ہیں۔ اگر میں بتانا چاہوں، صرف شاہ فہد کے دور میں باقاعدہ یہ پروگرام بنا عیسائی مشنریوں کا، پوپ نے باقاعدہ یہ منصوبہ بنایا کہ پورا صحرائے یہ جو امریکہ کا علاقہ ہے 2020 تک کے اس کو پورا کے پورا عیسائی علاقے میں تبدیل کر دے گا، سارے فنڈ ادھر منتقل کیے جائیں گے، تو آج کی ٹیم ہر گلی میں چلے گی عیسائی۔ یہ معلوم ہوا شاہ فہد، ہمارے یہاں اس کو کوئی نہیں بیان کرتا، فوراً انہوں نے ایک میٹنگ طلب کی علماء اور دعات کی اور کہا کرارا جواب دینا ہے ہم کو، جو سہولیت چاہیے، جو سرمایہ چاہیے، ہمارے خزانے کو منہ کھلے ہوئے، ایک روٹی بھی اگر ایک ٹائم کو لے گی تو ہم اس کے ذمہ دار، آپ کو کار لگ جو چیز چاہیے دعوت کے میدان میں آپ اٹھا کر دیکھیے رپورٹیں۔ صرف اتنا نہیں ہوا کہ وہ علاقہ بچا، ایک تو نہیں 2000 سے زائد پادری اسلام قبول کیے جو ان کے ٹرینڈ دائی تھے۔ صرف اتنا نہیں ہوا، یہ ہوا ابھی ایک خبر ہے، ان کا مزاج کیا ہے اسلام کے بارے میں، جس کو ہم سب سے زیادہ گالی دیتے ہیں، میں دوسرے ممالک اس سے صرف 10% بھی نہیں ہے اس کے سامنے۔ بیلجیم شاہ فیصل دورے پر گئے، وہاں پر آگ لگی، 300 لوگ ہلاک ہوئے، بہت بڑی آگ۔ اسی جگہ کھڑے ہو کر اعلان کیا 10 ملین ریال مدد۔ بیلجیم کا جو صدر ہے وہ کہتا ہے دنیا کے کسی ملک میں نے مدد نہیں کی، جو مانگنا ہے مانگو۔ شاہ فیصل اللہ اپنی رحمت نازل فرما، کیا جملہ کہتے ہیں، کچھ نہیں چاہیے، ایک مسجد اور ایک دعوی سینٹر کی جگہ ہے۔ بیلجیم کا جو دارالحکومہ ہے وہاں اس نے جگہ دی۔ آپ کو بتاؤ آج
بیلجیم کے دارالحکومت میں وہ پہلا دعویٰ سینٹر مسجد تھی. آج صرف دارالحکومت میں 300 مسجدیں ہیں. اور بیلجیم دنیا میں دوسرا مذہب ہے وہاں اسلام. اتنے مسلمان ہیں. ان لوگوں نے اگر دنیا سے کبھی مانگا تو اسلام کی دعوت کا میدان مانگا ہے. آپ دیکھ لیجئے بے شمار واقعات ہیں, بے شمار. یورپ میں جو چرچ خریدے گئے ہیں ان کی بڑی تعداد جو مساجد میں تبدیل کیے گئے, وہ فنڈ کہاں سے آیا؟ لیکن افسوس ہم یہ نہیں جانتے. اگر کہیں مصیبت آئی تو سب سے پہلے کون تھا جو میدان میں آیا؟ برما کے مسلمانوں کی ایک باقاعدہ محلہ ہے, ان کی تعلیم فری, ان کی تمام چیزیں فری ہے, تمام کی تمام چیزیں فری. ہندوستان کے اندر آپ شمار نہیں کر سکتے اتنے دعات اور مبلغین ہیں جن کو ہر مہینے تنخواہ وہاں سے آ رہی ہے, ہر مہینے, جو دین کا دعوت کا کام کرنے والا, جو مسلمانوں کا سب سے بڑا ہمدرد, چاروں جنگوں میں یہ ملک شریک تھا. ہم سب سے زیادہ غالب ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین کی طرف لوٹنا ہے. الحب باللہ والبغض باللہ, محبت اللہ کے لیے ہونا چاہیے, دشمنی اللہ کے لیے. ہمارے یہاں سب سے زیادہ دشمنی ان سے جو سب سے زیادہ اسلام کا کام, دین کا کام, دعوت کا کام آج کر رہے ہیں. یورپ میں اگر کوئی شخص اسلام قبول کرتا ہے اس کے پورے اخراجات اٹھائے جاتے ہیں. اگر وہ تعلیم حاصل کرنا چاہے باقاعدہ 1 سال 6 مہینہ 2 سال 5 سال تک کے ٹریننگ کورسز, اور صرف ایسا نہیں کہ اس کے تعلیمی اخراجات اٹھائے جائیں, اگر وہ فیملی والا ہے تو اس کے فیملی اخراجات اٹھائے جاتے ہیں. لیکن ہم لوگ اس کی ضرورت ہی نہیں کبھی محسوس کرتے کہ یہ سب چیزیں مسلمانوں کے درمیان ہو. اب جن ملکوں کی ہمارے یہاں تعریف کی جاتی ہے امیر المومنین کہا جاتا ہے, میں ایک دو ملکوں کی طرف اشارہ کر کے بات آگے بڑھا دوں گا. اللہ رب العالمین نے ہم کو جو قرآن دیا ہے, ہر حالت میں صحیح قوت فیصلہ, صحیح فیصلہ لینا اور صحیح اقدام کرنا اور امت کی سوچ کو درست رکھنا, اس کے لیے اللہ نے کہا وَإِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا, کوئی فاسق اگر تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو. ہمارے یہاں ترکی کسی ملک کی برائی مقصود نہیں ہے. ترکی کے بارے میں بہت تیز لوگ یہ کہتے ہیں پوری قوت کے ساتھ, آج کل تو خلیفہ اور امیر المومنین بنا لیا ہے. پروپیگنڈا کہاں لے جاتا ہے؟ سب سے پہلا مسلم ملک جس نے اسرائیل کو تسلیم کیا وہ ترکی ہے. جب امریکہ نے اعلان کیا کہ القدس میں سفارت خانے جائیں گے تو سب سے پہلا سفارت خانہ ترکی نے کہا کہ ہمارا. سب سے بڑا ہتھیاروں کی فیکٹری ہے, ویزا فری ہے, فلسطینیوں کو ویزے کا پیسہ دینا پڑتا ہے ترکی میں, اسرائیل کو نہیں دینا پڑتا. اس کا کتنا بڑا خریدار ہے ترکی, اس کی اشیاء کا, یعنی ابھی جو رپورٹیں آئی ہے کہ کئی بلین ڈالر ہر سال اس کا خریدار ہے, وہ اس کی اشیاء, اس کی فیکٹریاں ہیں. دوسرے نمبر پر ایران. کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ ترکوں کو کسی نے کچھ کہا, ایک گولی آج تک کے اس کے خلاف نہیں چلائی ہے. تو ایران نے آج تک کی کسی جنگ میں شرکت نہیں کی ہے. اسرائیلیوں کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا ہے. لیکن ہمارے یہاں مسلمانوں نے کبھی زبان نہیں کی. اس کے بعد ایران کا نمبر آتا ہے. ایران کے بارے میں اس وقت تو کہا کرتا تھا جب احمدی نژاد وہاں کا صدر تھا تو وہ اکثر امریکہ کو دھمکیاں دیا کرتا تھا. نورا تشکیل میں چلتی ہے, ملی جوڑ جس کو کہتے ہیں ہمارے. تو وہ اس وقت خطبے میں کہا کرتا تھا کہ کبھی امریکہ کبھی اس ایران کے اوپر حملہ نہیں کرے گا. اور آج پھر کہہ رہا ہوں برسر منبر, کیونکہ ایران نے, غازیوں نے اپنی پوری تاریخ میں کوئی جنگ مسلمانوں کے علاوہ کسی اور سے نہیں لڑی. 20 لاکھ سنیوں کا قتل عام ملک شام میں کیا. واقعات اگر میں بتاؤں, پورے دیہاتوں کو گھیر لیا کرتے تھے اور ان دیہاتے کے لوگوں کو تلاشی کے نام پر باہر کیا کرتے تھے, اور اس کے بعد گھروں میں بم رکھ دیے. جب یہ واپس جائے تو بم سے اڑا دیا, پورا گاؤں صفائی ہستی سے مل گیا. عراق کے اندر مساجد پارکنگ بنائی گئی, امام باڑے بنائے گئے. کیسا قتل عام کیا گیا ہے, سارا رافضیوں کا پورا. یہ حوثی جو آئے دن حملہ کرتے ہیں مکہ اور مدینہ کے اوپر یمن سے, یہ شیعہ, ان کو تمام وہ ہتھیار ایسے میزائل قائم کرنے والا جو دور تک کے ٹارگیٹ پر جا کر کے بیٹھے. ایران ہے, 200 اسرائیلی فیکٹریاں ایران کے اندر چل رہی ہیں, 200. یہودی ممبر آف پارلیمنٹ ہے, لیکن کسی کارپوریشن میں ایک غیر شیعہ یعنی سنی مسلمان
حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی چاہے جو چن کر نہیں جا سکتا. آواز کے علاقے میں کس طرح پھانسی دی جاتی ہے کبھی ہم نے نہیں دیکھا اسے، ان کے کردار کو کبھی نہیں دیکھا. جو حکومت اسلام کی سب سے بڑی معاون، اسلام کی دعوت اور اسلام کی تحریک پر سب سے زیادہ خرچ کرنے والی، ہماری ہمدردیاں کس کے ساتھ رہنا چاہیے؟ ہم پروپیگنڈے کا کتنا شکار ہیں، کتنا ہم تحقیق کرتے ہیں، ہمارا مزاج کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت کو تبدیل نہیں کیا جو اپنی حالت کو خود نہیں بدلتی، خود اپنی حالات کو نہیں بدلتی ہے، اس کو بدلا نہیں اللہ تعالیٰ نے. یہ حالات کو تبدیل کرنا، صحیح موقف اختیار کرنا، پروپیگنڈے کا شکار نہ ہونا، قرآن و حدیث کے مطابق غور و فکر کرنا، تحقیق کرنا، یہ ہمارا کوئی مزاج نہیں. اگر دیکھیں پورے مکمل طور سے بین الاقوامی سازشوں کی طرف کے ساتھ جیسا وہ چاہتے ہیں ویسا آئے دن آپ کو فیک خبریں، جھوٹی خبریں آپ کو ملیں گی. واٹس ایپ، فیس بک، یہ اس کا ذریعہ ہے. اور خاص طور سے مسلمانوں کی تصویر ایسی پیش کی جاتی ہے بزدل قوم، یہ بغیر پڑھی لکھی قوم ہے، یہ آپس میں الجھنے والی قوم ہے. ملکی سطح پر دیکھیے اور ہمارے نوجوان بھی ان خبروں کو فوراً فارورڈ کر دیتے ہیں. اللہ نے ارشاد فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم. جو لوگ معاشرے میں برائی اور بے حیائی پھیلانے کے خواہش مند ہوتے ہیں وہ عذاب علیم کا انتظار کریں. ہر اسلام مخالف چیز، ہر قوم کو نقصان دینے والی چیز، ہر وہ خبر جو مسلم معاشرے کی بری تصویر پیش کرے یہ سب اس میں داخل ہو. اگر کوئی شخص کوئی برائی کرتا ہے وہ پکڑا گیا. ہمارے یہاں دیکھیے واٹس ایپ پر کتنی تیزی سے وائرل ہوتی ہے. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر اسلامی معاشرے کی جو تصویر پیش کیا، بارہا آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا. کن واقعات کو ہائی لائٹ کیا گیا وہاں؟ صحابہ کرام کے وہ کون سے واقعات ہیں جو ہائی لائٹ ہیں؟ یہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یہ بھوکے آئے ہیں، ان کو گھر جا کے کھانا کھلاؤ. حضرت طلحہ 2 آدمیوں کو لے کر جاتے ہیں، واقعہ لمبا ہے. ام سلیم ان کی اہلیہ سے کہتے ہیں کہ 2 مہمانوں کو لے کر آئے ہو. کہا کھانا تو صرف 2 لوگوں کا ہے، بچے بھی بھوکے ہیں، آپ بھی بھوکے ہیں، میں بھی. تھوڑا سا لیٹ کھانا تاکہ بچوں کو سلا دوں. سلا دیا تسلی دے کر. اور شوہر سے کہا کھانا مت کھانا، میں چراغ بجھا دوں گی سیدھا کرنے کے بہانے. تم صرف کھانے کا انداز اختیار کرنا. ویسے ہی رات کی تاریکی میں بجھے ہوئے چراغ میں جو نیکی کی گئی اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو وحی اٹھائی 2800 بار اور تاریخ کی روشنی میں واقع. آج ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا. ہرگز یہ ایمان کی چنگاری ہر دل میں ہوتی ہے، سلیقے سے ہوا دے کر اس کو شعلہ جوانا بنانا جاتا ہے، بزدلی لانا. یہ تصویر، ایسی تصویریں پیش کرنا. کرونا کا جو معاملہ ہوا یہ ایک منظم سازش کے تحت ہم اپنے اسلام کی طرف، اللہ کی طرف پلٹے. ہر صورت میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہہ رہے ہیں اس کا اپنی قوم سے؟ قال موسیٰ لقوم استعینوا باللہ. اللہ کی طرف پلٹ گئے. یہ مشکل حالات کو بدلنے والا وہ ہے، حکومتیں دینے اور چھین لینے والا وہ ہے، وہ رب العالمین جس نے فرعون کو پورے لاہو لشکر کے ساتھ گرفتار کیا. یہ حکومتیں نہیں، یہ خوف کا سامان نہیں ہمارے لیے، مگر ہم اپنے کردار میں، اپنے عمل میں، مشکل حالات میں اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں. جب اتحاد و اتفاق کی ضرورت ہوتی ہے، جب حوصلوں کی ضرورت ہوتی ہے، جب حوصلہ شکنی کرنے والی خبروں سے روکنے کی سورہ احزاب پڑھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو بھیجتے ہیں خبر لانے کے لیے. جب بنو قریظہ کی تو کہتے ہیں اگر خبر اچھی ہو، لوگ معاہدے پر قائم ہیں تو سب کے سامنے کہنا، ورنہ خاموش رہے، اشارے میں بتا، تاکہ لوگوں کے حوصلے نہ ٹوٹے. بہت مشکل حالات ہیں، حوصلہ توڑ دینے والی، قوم کو پستی کی طرف لے جانے والی یہ تمام چیزیں قوم کو آگے کی طرف لے کر جانا. اب یہیں سے واپس اب ملکی حالات پر وقت تقریباً ہو چکا ہے. ملکی حالات پر آئیے. کرونا یہ جو بیماری ہے، کتنے اسباب اس میں موجود ہیں کہ رب العالمین نے اس بیماری کا رخ پھیر دیا ان کی طرف جن کو طاقت کا زون تھا، جو ملک سے نکالنے کی بات کر رہے تھے، اپنے گھروں میں قید کر دیا رب العالمین نے. بلا شبہ اللہ ساری قوت و اختیار رب العالمین تیرے لیے. کیا ایک مخلوق اللہ نے اپنی کمزور چھوڑی، ساری قوتیں، ساری حکومتیں، ساری صلاحیتیں، ساری ٹیکنالوجی، سارا اختیار زمین کے بل ڈھائی گیا.
سارا اختیار اللہ کی طرف، استعینوا باللہ، اسی اللہ کی طرف ہم کو لوٹنا ہے۔ وہ اللہ بنا ہتھیار بنا قوت کے اگر ہم اس کو راضی کریں گے اپنی زندگیوں میں، اگر دین لائیں گے، اگر ہمارا توحید کا عقیدہ ہوگا تو بچائے گا۔ یہ واقعات ہیں۔ میں ایک مقام پر غیر مسلموں سے گفتگو ہوئی، ایک شخص تو کہتا ہے یہ جو مسلمان لاپرواہی سے گھوم رہے ہیں، انہوں نے بیماری نہیں دیکھی، لاشیں نہیں اٹھائی، اس لیے یہ بیماری دیکھیں گے ان کے ہوش اڑ جائیں گے۔ میں نے کہا آپ سمجھے نہیں، آپ غلط نتیجہ نکال لیے، غیر مسلم آ گئی۔ میں نے کہا آپ بھی ایسے ہی ہو سکتے تھے۔ اصل میں ہم کو آپ کو سب کو پیدا کرنے والے نے ایک عقیدہ دیا ہے، مارنے اور گلانے والی ذات اس کی، ایک پتا بھی اس کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ جب یہ عقیدہ آتا ہے خوف دل سے نکل جاتا ہے، مارنے اور جلانے والا اگر وہ ہے، یہ بیماری کیا مارے گی، اس کی کیا حیثیت، کیا اوقات و بساط۔ وہ موت کی وادیوں میں زندگی کی نویز سناتا ہے، یہ خوف وہ عقیدہ نکالے گا۔ ہم نے جانا ہی نہیں کتنی مضبوط چیز رب نے ہم کو دی تھی عقیدہ، جو ہمیں بالکل آسانی سے۔ ہمارے یہاں کوئی واقعہ نہیں ہوا کہ بیٹا باپ کی لاش چھوڑ کر بھاگ گیا بہن کو دیکھنے کے لیے، بھائی روادار نہیں۔ ہمارے یہاں یہ واقعہ، یہ وہ عقیدے کی نوبت تھی، استعینوا باللہ، اللہ کی طرف پلٹ گئے۔ یہ اپنے بھائیوں کو بتائیے کہ تو اللہ کی طرف آ، تیرے رب کی طرف رشتے برقرار رکھے گا مصیبتوں میں تکلیفوں میں۔ یہ عقیدہ اور منہج اس دنیا میں زندگی گزارنے کا ضابطہ حیات جو اللہ نے دیا اسے اپنا۔ کیا ہوا، کتنی زبردست بیماری تھی، لیکن اللہ نے کیسے حفاظت فرمائی۔ کیا ایسے حالات میں ہم کو پلٹنا نہیں چاہیے؟ اللہ رب العالمین نے ایک طویل مدت لاک ڈاؤن کی گزری، کاروبار بند، گھروں میں قید، لیکن رب تیرا کرم تو نے بھوکا نہیں سنا، یا اللہ تیرا کرم رب العالمین، تو نے بھوکا نہیں سنا یا رب العالمین، تو نے فقیری نہیں لائی۔ اللہ کتنا اللہ کا انعام، کتنا اللہ کا احسان، کتنا اللہ کا شکر ادا کرے آدمی۔ ایسے حالات میں بھی اللہ کی مدد شامل حال نہیں۔ اللہ رب العالمین یہ واقعات، یہ عبرت و نصیحت کے پہلو ہیں، ہم اپنے کردار کو بدلیں۔ اگر ہمارا کردار، کتنا ایمان، خود اپنے آپ سے سوال کریں، کتنے مومن، کتنے مسلمان، کتنا دین۔ اللہ کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ معاف کیجیے گا، ہم تو گفتگو کرتے ہوئے جھوٹ بھی بول دیتے ہیں، ہم تو وعدہ خلافی بھی کر دیتے ہیں، ہم رشتے بھی توڑ دیتے ہیں، ہم کاروبار میں بےایمانی بھی کر لیتے ہیں، ہم اللہ کے مخلوق پر طاقت ہو تو ظلم بھی کر لیتے ہیں، ہم سازشیں بھی کر لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں شرک بھی پایا جاتا ہے۔ جہاں بیٹا بیمار کیا عقیدے کی سوداگری کر لی، بیوی بیمار ہوئی عقیدے کی سوداگری کر لی۔ کتنی کمی، لیکن اس رحیم و کریم رب کا معاملہ کیا ہے کہ اتنی کمیوں اور خامیوں کے باوجود اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اپنے نبی کے ذریعے، اللہ کی طرف پلٹو۔ اس دنیا میں اقتدار، حکومتیں اگر مل جائے، طاقتیں مل جائے، ساری قوت اس رب العالمین کے لیے، ساری قوت، سارا اختیار اس کے پاس۔ یہ مرحلے میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولا یرون انہم یضرون فی کل عام مرۃ او مرتين ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون۔ سال میں 1 یا 2 مرتبہ ہم انہیں کسی آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ توبہ نہیں کرتے۔ ہمیں تو اپنے اللہ کے جناب میں جھک جانا تھا، اشکبار آنکھیں لے کر کے، اور وہ اتنا رحیم و کریم رب ہے، وہ اتنا معاف کرنے والا ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بندہ اللہ کے جناب میں اپنے ہاتھ کو اٹھاتا ہے تو اللہ کو شرم آتی ہے خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے۔ بندہ 1 مرتبہ 2 قطرہ آنسو بہائے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرے تنہائی میں اللہ کے سامنے، اور اس کا وعدہ کرے کہ اللہ دوبارہ گناہ نہیں کروں گا، رب العالمین معاف کر دے گا۔ جو مرحلہ جب جھک جانا اس قوت کے سامنے جو تمام قوتوں کا مالک ہے، جو بچانے والا ہے، جو عطا کرنے والا ہے، محروم اس سے مانگتا ہے۔ ملنے کی کامل جگہ وہی ہے، وہاں ہاتھ پھیلائیں گے تو خالی نہیں جائے گا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر آدمی مجرم گناہ کرتا ہے اور اس کے بعد اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ کو اٹھاتا ہے، اللہ رب العالمین بڑا معاف کرنے والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا صبح آدمی گناہ کرتا ہے دن میں، اللہ رات کو ہاتھ پھیلاتا ہے کہ میرے بندے تو نے گناہ کیا، غلطی کی، آج میں تجھے معاف کر دوں گا، میں معاف کرنے والا ہوں۔ رات میں غلطی کرتا ہے، صبح اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے، اللہ اپنے ہاتھ کو اٹھا کر کہتا ہے میرے بندے مان توبہ کر،
کیسا معاف کرنے والا ہے وہ غفور رحیم، کیسا بخش دینے والا ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس خاتون آئی، کہا اللہ کے رسول زنا ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا ان کے رشتے داروں کو بلا کر اس کو اچھی سے رکھنا، جب بچے کی ولادت ہو جائے تو لانا۔ آئی، بچہ پیدا ہو گیا تھا، کہا روٹی کھانے لگے جب آنا، روٹی کھاتا ہوا بچہ ہاتھ میں لے کر آئی، کہا جا کر رجم کر دو، اچھی طرح کپڑا باندھ کر دو۔ جب ان کو رجم کیا گیا، اللہ کے نبی نماز کے لیے آگے بڑھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ زانیہ خاتون تھی، کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نے ایسی توبہ کی، اللہ سے ایسی معافی طلب کی، 70 لوگوں میں اگر بانٹ دیا جائے تو اللہ سب کی مغفرت کرے۔ وہ کیسا معاف کرنے والا ہے؟ 100 آدمیوں کا قاتل ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ رب العالمین جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اس کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل میں ایک شخص ہر قسم کا گناہ کیا، ہر قسم کا، لیکن اسے توبہ کی، اللہ کا ڈر صرف اس کے اندر آیا، اللہ رب العالمین نے اس کو بخش دیا۔ اللہ رب العالمین کے سامنے ہم کتنی مرتبہ روتے ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ رات کا وقت نعمت کا وقت، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا رات کے بارے میں یہ سکون کا سامان ہے، اس میں صرف نیند نہیں ہے، ایک بہت بڑا سامان ہے، سکون اس میں ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ رات کا آخر پہر جب ہوتا ہے تو اللہ آسمان دنیا میں نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے اے گناہ کے کرنے والے رک، رمضان المبارک میں خاص کی سزا دی جاتی ہے، اے نیکی کے کرنے والے بڑھ۔ اور اس کے بعد اللہ ارشاد فرماتا ہے اے ضرورت مند اپنی ضرورت کو پیش کر، اے توبہ کرنے والے معافی کے طلبگار میں بخش دوں گا، معافی۔ ہمارا کاروباری معاملہ رکا رہتا ہے، ہمارا لین دین رک جاتا ہے، ہماری بیماری رہتی ہے، ہماری اولاد رہتی ہے، اس کے مسائل ہوتے ہیں، ہمارے گھرے کے مسائل ہوتے ہیں، وہ رب کہتا ہے میں عطا کروں گا، معاف کیجیے گا۔ ہم دن بھر مارکیٹ میں گاہک کی تلاش میں رہتے ہیں، اچھے سستے مال کی تلاش میں، اس کی اجازت بھی ہے شریعت میں، لیکن اس کی راہیں کھولنے والے کو کتنی مرتبہ یاد کر لیتے ہیں، کتنی مرتبہ۔ کبھی ہمارے بچے کے ایڈمیشن کی بات آتی ہے، ہماری بیماری کی، اللہ کہتا ہے مانگ، اے مانگنے والے، اے ضرورت مند، میں تیری ضرورت کو پورا کروں گا۔ کیسے ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے وہ رب، کتنی مرتبہ۔ یہ کسی اور سے سوال نہیں ہے، کسی اور کے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے، خود اپنے آپ سے ہمارا یہ سوال ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے کس نیکی سے، کہ اللہ کا کوئی بندہ یا بندی رات کے کھڑا ہو، وضو کرے، 2 رکعت نماز پڑھے، اور اس کے بعد دیکھیے نوافل ہمیشہ چھپ کر کرنا چاہیے، چھپ کر، اور نیکیاں ایسی رہنا چاہیے کہ جب کبھی اللہ کے جواب میں کوئی ضرورت ہو اور ہاتھ اٹھائیں، ویسے تو ہمیشہ ضرورت پر ہاتھ اٹھانا چاہیے، ہمیشہ مانگنا چاہیے، نہیں مانگنے والوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ جب ہاتھ اٹھائے تو کہے اللہ تو جانتا ہے، صرف رب العالمین میری اس نیکی کو کوئی نہیں جانتا، خالص اس کی رضا اور خوشنودی۔ اس میں بہترین نیکی کون سی؟ رات کی تنہائی ہو، سناٹا ہو، ایک بندہ یا بندی اٹھے اپنے بستر سے وضو کرے، یہ ایسا موقع ہوتا ہے کہ اس کے گھر والے بھی سوئے رہتے ہیں، وہ بھی نہیں جانتے کہ کیا ہے، اور نماز پڑھے، اور اس کے بعد اپنے سر کو اللہ کی جناب میں رکھے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، گڑ گڑائے، بل بلائے، روئے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ فرشتوں سے کہتا ہے میرے بلا بندے یا بندے نے غلطی کی، گناہ کیا، اسے زیادہ اس کا ایک رب ہے جو اس کو معاف فرمانے والا ہے، جو اس کو بخش دینے والا ہے۔ میرے عظمت و جلال اور بڑائی کی قسم کے میرے بندے یا بندی کو معاف فرما۔ اللہ ہم کو توبہ کی توفیق دے رب العالمین، العالمین توبہ کی توفیق دے رب العالمین۔ یہ توبہ اور استغفار، عبادت گزاری، اپنے معاملات کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ڈھالنا، اس کی کوشش کرنا۔ استعینوا باللہ، لوٹو اللہ کی طرف۔ صبغۃ اللہ احسن من اللہ، صبغہ رنگوں میں بہترین رنگ اللہ کا رنگ۔ ہماری تجارت، ہماری گفتگو، ہماری تنہائی سب اللہ کے لیے۔ ان حالات کو بدلنے والا رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ آخری جملہ قرآن کا کیا ہے؟ وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ، جس کو چاہے اللہ رب العالمین حکومت دیتا ہے۔ آخری کامیابی متقیوں کے لیے جو تقوی اختیار کرے گا، اللہ کی رضا اور خوشنودی کا۔ یہ حالات نوشتہ دیوار ہیں، یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ کامیابی کا راستہ یہ ہے کہ اپنے عادات و اطوار کو بدل دو، اللہ کی طرف رجوع، اور اس کے بعد جو توانائی جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کی کوشش کرو۔ کورونا مہاماری میں جو ایک چیز سمجھ میں آئی کہ دعوت کے لیے اللہ نے کھلا میدان دے دیا، کھلا میدان۔ جب ان کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ قرآن یہ ہے، حدیث یہ ہے، اللہ کی توحید یہ ہے، تو ایسا لگتا ہے اللہ نے سینوں کو کھول دیا۔
کتنی ہی غلط فہمیاں دور ہوئی. شہر میں ایسے دسیوں واقعات دیکھے. واٹس ایپ فیس بک پر ایسی خبریں روزانہ آ رہی ہیں. مسلمانوں کا کردار یہ ہمارا کردار نہیں تھا. وہ اسلام تھا جس نے ہم کو یہ نعمت دی تھی کہ اپنے سامنے کا کھانا اپنے بھوکے بھائی کو دے دو. کچھ کے ایک واقعہ نے بڑا متاثر کیا. انتہائی عصبیت فرقہ پرست خاتون سیاسی پارٹی کی ایک بڑی ون کی صدر صبح وہ فیس بک پر ڈالتی ہے کہ میں نے ٹیکسی بک کی, ڈرائیور مسلمان تھا اس لیے اس کو کٹ کر دیا. شام میں اس کا بھائی 1400 کلومیٹر کا سفر طے کر کے پہنچتا. اس کے گھر یو پی کا واقعہ لکھنؤ. تو وہ کہتا ہے کہ اگر راستے میں مسلمانوں کی بستی نہیں ہوتی تو تیرے بھائی کی باڈی بھی تو دیکھ نہیں پاتی. نہ جانے کہاں مرا ہوتا, کیا کس نے کیا کرم کیا ہوتا, کیا ہوتا معلوم. کیونکہ ہمارے لوگوں کی بستیاں جب آئی تو لوگوں نے پانی کے کوپ بھی بند کر دیے کھیتوں اور مکانات خالی چھوڑ کر گئے. ان لوگوں نے اپنے گھر اپنے سامنے کی روٹیاں ہم کو دی, بھوکے اور پیاسے نہیں چلے. یہ اسلام کی وجہ سے یہ فرقہ پرستی کا پورا طوفان ختم ہو گیا. ایک اسلامی کردار کی وجہ سے اگر ہم مکمل کردار ادا کریں کہاں بات جائے گی, کہاں پر بات رکے گی جا کر. اگر ہمارا کردار مکمل اسلامی ہو جائے, ہم تجارت کریں تو سامنے والا کا یہ مسلمان ہے, دھوکہ نہیں دے گا, مال میں ڈنڈی نہیں مارے گا, برا مال نہیں دے گا. یہ وعدہ کرے گا تو زبان نہیں اس کی. ان اللہ کان مسئولا, اللہ قرآن میں پوچھے گا. یہ مثال ہونا چاہیے. میں اکثر کہتا ہوں انڈونیشیا دنیا کا بہت بڑا مسلم ملک ہے. وہاں کبھی کوئی لشکر نہیں گیا, تاریخ میں کبھی کوئی لشکر نہیں گیا. لیکن جو صحابہ کرام گئے, جو مسلمان گئے تاجر کی حیثیت سے, وہ اپنا کردار لے کر گئے. کردار لے کر گئے, ان کے کردار سے اتنا متاثر ہوئے لوگوں نے. آج سب سے بڑا مسلم ملک ہے. صحابہ کرام کے معاشرے میں قرآن ایسے چھپا ہوا نہیں ملتا تھا, حدیثیں, لیکن قرآن بازاروں میں تھا, قرآن مسجدوں میں تھا, قرآن گھروں میں تھا, قرآن گفتگو میں تھا. بات چیت کرتے تھے تو غیبت اور چغلی سے بات ہوتی تھی. بازاروں میں تھا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خالد بن ولید میں تھوڑا سا نزاع ہو گیا. ایک آدمی آ کر کے کہنے لگا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ غلط. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہمارا جھگڑا ہمارے دین تک نہیں پہنچا, تو اپنے دین کو بچا. حضرت عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نزاع ہوا, دونوں ایک دوسرے سے معافی مانگ رہے ہیں. تجارت کا معاملہ کیسا تھا, اگر عیب ہو جا کر بتاتے تھے. حضرت خالد بن ولید, بس یہی اپنی بات سمیٹوں گا, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیسے تاجر تھے, وہ کیسے ایمان والے تھے, وہ کیسے گفتگو کرنے والے تھے, وہ کیسے وعدے کے پابند تھے. زبان سے اگر نکل گیا تو سب ٹل جائے گا لیکن وعدہ نہیں ٹوٹے گا, ایک مومن کا وعدہ. اب ایک کل کی بات ہے, ہمارے بزرگوں سے پوچھیے جو سفید ریش ہے, وہ بتائیں گے کہ بازاروں میں لوگ کہتے تھے کہ مسلمان ہے, اس نے وعدہ کیا ہے, وعدہ خلافی نہیں کرے گا, یہ مسلمان ہے, یہ جھوٹ نہیں بولے گا. عورتوں کی عصمتیں ان کے علاقے میں محفوظ رہتی ہیں. یہ ایمان کی نعمتیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس, اللہ نے تم کو ایک نور دیا ہے, مردوں کے سامنے زندگی دی ہے, جس کو لے کر ہم لوگوں کے درمیان چلتے ہیں. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام سے کہتے ہیں کہ بازار سے گھوڑا لے کر, لیکن اس کی قیمت میں ادا کروں گا, صرف سودا کر کے لے آئے. غلام گیا 400 روپئے میں ایک شاندار گھوڑا لے کر آیا. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے کے مالک سے کہا کہ گھوڑے کی نسل بڑی اعلیٰ ہے, تم قیمت لگانے میں چوک گئے تو 500 درہم کا ہے. بیچنے والے کو قیمت خود بخود بڑھ کر مل رہی ہے, کہاں بالکل, کہا ابھی بھی چوک گیا. 500 درہم نے, یہ 600 درہم کا ہے. اس کی صلاحیت ہے, اس کی خوبیاں. آخری میں آپ نے کہا کہ یہ اتنی اعلیٰ نسل کا گھوڑا ہے, خالص عربی نسل کا, سواری میں سوار کا معاون, نہ تھکنے والا اور چل کام آنے والا, بہترین گھوڑا ہے. اس کی اصل قیمت 800 درہم. تو وہ کہتا ہے, بیچنے والے کہتے ہیں کہ آپ نے وجہ فرمایا, اس کی اصل قیمت وہی ہے. یہ 400 سے بڑھاتے بڑھاتے یہاں تک لے کر کے گئے تھے. تو آپ پوچھتے ہیں بھلا بتاؤ کہ اس کی اصل قیمت جب یہ ہے تو تم 400 درہم میں کیوں بیچ رہے تھے؟ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے کہ اصل میں مجھ کو سرمایے کی, پیسے کی بڑی شدید ضرورت ہے, اور جب آدمی ضرورت مند ہوتا ہے تو کسی بھی چیز کسی بھی قیمت میں فروخت تو کر دیتا ہے.
ہمارے یہاں مسلم معاشرے میں ایسے بھی شقی سخت دل ہیں جو مجبور لوگوں کی زمین اور پلاٹ تلاش کرتے رہتا ہے کہ کوئی کیا کہتے ہیں اس کے لیے اصطلاح میں کہ ایسا سودا پکڑ کر لانا، کیش لگے کیسے بھی توڑ کر لے لے۔ تاریخ جملہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا جو ایک مومن کے کردار کا آئینہ سمپل نمونہ ہے۔ آپ نے کیا کہا تھا؟ آپ کی ضرورت آپ کی مجبوری الگ چیز ہے، یہ اصل قیمت ہے۔ ہم بازار میں سامان تجارت خریدتے ہیں، لوگوں کی مجبوریاں اور ضرورتیں نہیں خریدتے۔ سامان تجارت خریدتے ہیں، آپ کی مجبوری اور ضرورت نہیں لینا ہے، اور جو تجارت کا سامان ہے وہ اسی انداز میں خریدا جائے گا۔ یہ اہل ایمان تھے۔ اگر واقعات بتاؤ، گفتگو کا واقعہ، وعدہ کا واقعہ، وعدہ پورا کرنے کا واقعہ، یوں بھی وقت بہت بڑھ چکا ہے۔ استعینوا باللہ، اس قسم کے حالات میں پروپیگنڈے سے ہم بچیں گے، اپنی قوم کو مجرم کے کٹہرے میں کھڑا ہونے سے ہم بچیں گے، اپنی قوم کو داعی قوم، مبلغ قوم، مصلح قوم ہے، اچھائیوں کو پیش کریں۔ بچوں کی بھی تربیت کا ایک طریقہ یہ ہے، آپ اس کو ڈانٹیں گے، اگر بار بار بولیں گے وہ بگڑ جائے گا، لیکن اس کی خوبیوں پر شاباشی دینا شروع کیجیے، وہ خود بخود اچھا آگے چلا جائے گا۔ اس لیے ہلکی سی ایمان کی جو چنگاری ہے اس کو سلیقے سے حوالہ دے کے، ہوا دے کے شعلہ جوالہ بنانا ہے، خرابیوں سے پاک معاشرے کی تصویر پیش کرنی ہے، پروپیگنڈے سے بچیں، اور یہ سب سے بچائے گا قرآن حدیث۔ ہم اپنی زندگی میں اس کو نافذ کریں، اللہ کو راضی کرنے والا عمل کریں۔ ہر عمل کے وقت بندے مومن کی یہ فکر ہونا چاہیے کہ میرا عمل قرآن و حدیث کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تیرے بڑے کمزور بندے ہیں، سازشوں کا دور ہے رب العالمین، علم کی کمی، شعور و ادراک کی کمی ہے۔ اللہ رب العالمین تو اپنی قدرت کاملہ سے رب العالمین ہمیں فہم عطا کر، ہمیں خیر اور شر کی تمیز عطا کر رب العالمین۔ اللہ ہدایت دے رب العالمین، اجتماعی، قومی، کاروباری ہر معاملے میں رب العالمین صحیح فیصلہ کرنے، صحیح راستے پر قدم اٹھانے کی توفیق دے رب العالمین۔ الہ العالمین امت بڑے امتحان کا شکار ہے رب العالمین، بڑی آزمائش ہے، اللہ تو ہی مدد کرنے والا ہے رب العالمین، تو علیم و کبیر، تو خالق، تو مالک، تو رزاق، تو رحیم، تو کریم، ساری قوتوں کا مالک تو ہی ہے رب العالمین۔ الہ العالمین مدد فرما، اے اللہ دشمنوں کی شبوں میں انتشار پیدا فرما، ان کی سازشوں کو اپنی قدرت کاملہ سے، اپنی قوت سے توڑ دے اللہ، تو سارے لشکروں کے لیے تنہا کافی ہے رب العالمین۔ الہ العالمین ہماری سبوں میں اتحاد پیدا فرما، دین پر عمل کی ہمیں توفیق دے رب العالمین۔ اللہ تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی احادیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے، ہمارا خاتمہ ایمان کا فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك الرؤوف الرحيم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى أجل وأتم وأهم وأبلغ۔